بلا تاخیر آج کی اس تیسری نشست کے آخری مقرر فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی علمی خطاب سے ہم تمام سامعین کو مستفید فرمائیں۔ شیخ کا موضوع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات۔ شیخ تشریف لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، جمعیت اہل حدیث شمالی بنارس اور اس مسجد کی انتظامیہ کمیٹی کے ذمہ داران قابل مبارکباد ہیں کہ بڑا ہی منظم پروگرام، بڑے بہترین عنوانات پر سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں اور مختلف گوشوں پر اثر بات سے لے کر کے اب تک بڑی کامیابی کے ساتھ یہ پروگرام اس مسجد میں چلا اور چل رہا ہے۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے آج کے اس پروگرام میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات، آپ کی زندگی کے آخری ایام، جن کے بعد آپ نے اس دار فانی کو الوداع کہا اور اللہ کے پاس چلے گئے۔ انشاءاللہ آج کی گفتگو میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان لمحات پر روشنی ڈالیں گے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں ہمارا کوئی عزیز
کوئی اپنا جس سے ہم بہت محبت کرتے ہیں، اگر ہم اس کی موت کے ٹائم اس کے پاس ہم ہیں، اپنے کسی عزیز کو، کسی قریبی کو ہم مرتے ہوئے، دنیا سے جاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تو وہ منظر ہمیں کبھی بھولتا نہیں، دماغ کے کسی کونے میں وہ نقش ہو جاتا ہے۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ہم دنیا میں اپنے کسی بھی عزیز سے، کسی بھی رشتہ دار سے جتنی محبت کرتے ہیں، ہماری وہ محبت کیا صحابہ کرام کی محبت جو رسول سے تھی اس کا ایک حصہ بھی وہ محبت ہو سکتی ہے؟ ہماری اس محبت سے کئی لاکھ گنا زیادہ صحابہ کرام اپنے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اب آپ یہ تصور کریں کہ ہمارے عزیز، ہمارے قریبی اور ہمارے رشتہ دار، ہماری ماں، ہمارے باپ، ہمارے بھائی، ہمارے چاچا، جب یہ لوگ دنیا سے جاتے ہیں اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں صدمہ ہوتا ہے، ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہماری آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، تو آپ یہ تصور کریں کہ صحابہ کے دل پر کیا گزری رہی ہیں جب انہوں نے اپنے نبی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا۔ حقیقت یہ ہے کہ پوری امت کی تاریخ میں اس سے زیادہ تکلیف کا اور اس سے زیادہ غم کا اور اس سے زیادہ صدمے کا کوئی واقعہ نہیں۔ امت پر جتنی بڑی بھی مصیبت آ جائے، رسول اکرم کی وفات سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں صحابہ سے کہا تھا، ایما احد من امتی اصابہ مصیبت، میرے کسی بھی امتی کے اوپر جب کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، فَلْيَتَعَزَّ بِمُصِيبَتِهِ بِي، تو وہ میری مصیبت کو یاد کرے، وہ اس مصیبت کو یاد کرے جب وہ اپنے نبی کو کھو دے گا، جب اس کے نبی دنیا سے چلے جائیں گے، اس مصیبت کو یاد کر لیں۔ فَإِنَّهُ لَن يُصَابَ أَحَدٌ بِمُصِيبَةٍ أَشَدَّ عَلَيْهِ بِمُصِيبَتِي، میری وفات اور میرے دنیا سے جانے کی جو مصیبت ہے، اس سے بڑی کوئی مصیبت میرے امت کے اوپر آنے والی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہے جو امت محمدیہ کو دیکھنی ہوگی۔ میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کر رہے ہیں، وفات سے تقریباً 2.5-3 مہینہ پہلے۔ اس حج کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ دے رہے ہیں، میری وفات کا وقت قریب ہے، میرے دنیا سے جانے کا ٹائم قریب ہے۔ حج کرتے ہوئے، ارکان حج ادا کرتے ہوئے آپ صحابہ سے کہتے ہیں، خذوا عنی مناسککم لعلی لا اراکم بعد عامکم ھذا، اے میرے صحابہ مجھ سے حج کے ارکان سیکھتے رہو، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھتے رہو، ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد میری تم سے ملاقات نہ ہو سکتا ہے اس بیت اللہ کے اندر، اس عرفہ کے اندر اور اس مزدلفہ کے اندر ان ارکان کو ادا کرتے ہوئے تم اپنے نبی کو دوبارہ نہ دیکھو، تم دوبارہ اپنے نبی سے اس جگہ ملاقات نہ کر سکو۔ اشارے دے دیا آپ نے اپنی امت کو۔ اور جب قرآن کی وہ سورت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، جب قرآن کی یہ سورت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی کے خاص صحابہ سمجھ گئے یہ نبی کی وفات کی خبر ہے، یہ نبی کے انتقال کی خبر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ جائے، جب لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگیں، ایک بڑی تعداد میں اللہ کے دین میں داخل ہونے لگیں،
تو اے نبی آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، انہو کان توابا، اللہ تعالیٰ تو توبہ قبول کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کی ایک جماعت سمجھ گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا نام خاص طور سے آتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ در حقیقت یہ صورت نبی کو آپ کے انتقال کی خبر دے رہی تھی۔ یہ صورت جب نازل ہوئی اللہ کے نبی کو احساس ہو گیا تھا اب میرے انتقال کا ٹائم قریب ہے۔ اور یہ صورت نازل ہونے کے بعد اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے کاموں میں اور زیادہ محنت کرنے لگے، اور زیادہ اللہ سے قربت اختیار کرنے لگے، اور زیادہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگے۔ آپ کو احساس ہو گیا کہ اب میری وفات کا وقت قریب۔ زندگی کے آخری رمضان میں جو سن 10 ہجری میں جو رمضان آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، آخری رمضان میں آپ نے 20 روز کا اعتکاف کیا۔ ہر سال جبریل امین آپ کے پاس ایک مرتبہ قرآن کا دور کرانے کے لیے آتے تھے، زندگی کے آخری رمضان میں حضرت جبریل 2 مرتبہ آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ آثار تھے، کچھ علامتیں تھیں، کچھ سنکیت اور اشارے تھے کہ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر آخرت پر روانہ ہونے والے۔ انہی ایام میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی یمن کی طرف روانہ کر رہے تھے۔ حضرت معاذ ابن جبل اپنی سواری کے اوپر سوار تھے، اللہ کے نبی ان کی سواری کی نکیل کو پکڑے ہوئے تھے، انہیں وصیتیں کر رہے تھے، انہیں نصیحتیں کر رہے تھے، انہیں سمجھا رہے تھے۔ سمجھاتے سمجھاتے اللہ کے نبی نے فرمایا یا معاذ عسیٰ ان لا تلقانی بعد عامی ھذا، اے معاذ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تمہاری ملاقات تمہارے نبی سے نہ ہو، وَلَعَلَّكَ تَمُرُّ بِقَبْرِي، اور اے معاذ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال جب تم مدینہ کے اندر آؤ تو مدینہ میں اپنے نبی کی مسجد کے ساتھ ساتھ تمہارا گزر اپنے نبی کی قبر کے پاس سے ہو۔ حضرت معاذ ابن جبل زار و قطار رونے لگے، اے اللہ کے رسول آپ سے جدا ہونا پڑے گا، آپ ہم سے رخصت ہو جائیں گے، جدا ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، اے معاذ یاد رکھو اگر میں تم سے جدا بھی ہو جاؤں گا تو گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے قیامت کے دن آخرت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب رہنے والے وہ لوگ ہوں گے جو متقی ہوں گے۔ جتنا جس کے اندر تقوی ہوگا وہ قیامت کے دن اپنے نبی سے اتنا قریب ہوگا، وہ جہاں کا بھی ہو اور جس دور کا بھی ہو وہ اپنے نبی سے قریب رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے کچھ عرصے پہلے شہدائے احد کے قبرستان پہ گئے، ان کے مقبرے پر گئے جہاں ان کی قبریں تھیں۔ وہاں کھڑے ہو کر کے آپ نے بڑی دیر تک ان کے لیے دعائیں کی۔ دعا کرنے کے بعد مسجد میں آئے، منبر پہ تشریف لائے، خطبہ دیا اور کہا ہے میرے صحابہ انی فرطکم علی الحوض، میں تم سے آگے جانے والا ہوں اور تم سے ملاقات اللہ کے یہاں حوض کوثر پر ہوگی۔ وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْهِ مِن مَقَامِ هَذَا، اور میں یہاں سے اپنے منبر سے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اور اے میرے صحابہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے خزانوں کی چابیاں دی، دنیا کے خزانوں کی چابیاں دی گئیں، اختیارات دیے گئے، مگر میں نے دنیا کو گلے نہیں لگایا، میں نے دنیا کے خزانوں کو نہیں لیا۔ اور اے میرے صحابہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، ولیکن اخاف علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، مجھے ڈر ہے تو اس بات کا ہے کہ دنیا تمہارے اوپر پھیلا دی جائے گی، دنیا کشادہ کر دی جائے گی۔ جو سادگی تمہارے نبی نے جو سادگی تمہیں دی ہے، جس سادگی کی زندگی تمہارے نبی نے گزاری ہے وہ سادگی ختم ہو جائے گی، عیش و آرام کی زندگی نصیب ہوگی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا تمہیں ہلاک کر دے، دنیا کے فتنے میں تم پڑ جاؤ، مجھے ڈر ہے تو اس بات کا ڈر۔ انہی آخری ایام میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے منبر پر تشریف لائے، خطبہ دیا اور خطبے میں آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہے
جسے اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا کہ چاہے تو وہ دنیا لے لے اور چاہے تو وہ آخرت کی نعمتیں لے لے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار دیا کہ چاہے تو وہ دنیا کی نعمتوں سے کچھ اور فائدہ اٹھا لے اور چاہے تو اللہ کے پاس چلا جائے، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ کے اس بندے نے فاختار ما عنده، اللہ کے پاس کی نعمتوں کو چن لیا، اللہ کے پاس جانے کو قبول کر لیا۔ ابھی اللہ کے نبی اتنی بات آپ نے فرمائی تھی، صحابہ کا مجمع بڑے غور سے سن رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مجمع کے اندر موجود ہیں۔ ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، وہ رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں فدیناک بآبائنا وامہاتنا، اے اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا، ہمیں حیرت ہوئی، اللہ کے نبی تو ایک عام بات کر رہے ہیں، اللہ کے رسول تو ایک کامن بات کر رہے ہیں، یہ ابو بکر کو کیا ہو گیا، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ لیکن ہمیں بعد میں احساس ہوا اللہ کے رسول اپنی ہی بات کر رہے تھے اور اپنے ہی بارے میں آپ یہ بتا رہے تھے کہ اللہ نے مجھے یہ اختیار دیا کہ میں کچھ دن اور چاہوں تو دنیا میں رہ لوں اور چاہوں تو میں اللہ کے پاس چلا جاؤں، اور اللہ کے رسول نے اللہ کے پاس جانے کی بات کو قبول کر لیا، اور اسی بات پر ابو بکر صدیق رو رہے تھے۔ جب اللہ کے رسول نے دیکھا ابو بکر رو رہے ہیں، خطبے کے دوران آپ نے فرمایا اے ابو بکر تمہیں رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارا مقام میری نظر میں بہت اونچا ہے۔ ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابا بکر، اے لوگو اپنے مال کے ذریعے اور اپنی زندگی کے ذریعے سب سے زیادہ اگر میرا کسی نے ساتھ دیا ہے تو ابو بکر نے ساتھ دیا ہے۔ میری اس مسجد میں جتنے لوگوں کے دروازے اور جتنے لوگوں کی کھڑکیاں ہیں، سب کی کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر صدیق کے، یہ وہ شخص ہے جس نے میرا بہت ساتھ دیا ہے۔ اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میرا خلیل اللہ ہے، اللہ کے علاوہ میرا کوئی خلیل نہیں ہے۔ اسلام نے میرے اور ابو بکر کے بیچ میں جو دوستی رکھی ہے وہ کافی ہے۔ 28 یا 29 سفر کی تاریخ تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شامل ہونے کے لیے گئے تھے، اور بقی کے قبرستان سے آپ لوٹ رہے تھے اور آپ کے سر میں شدید درد شروع ہوا۔ یہ آپ کی بیماری کا آغاز تھا، یہیں سے آپ کی بیماری شروع ہوئی۔ سر درد تھا، گھر آئے، گھر آ کے آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ آج میرے سر میں بڑا تیز درد ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ درد تو میرے سر میں بھی ہو رہا ہے۔ کہا لیکن عائشہ میرا سر آج بڑا پھٹا جا رہا ہے، بہت شدید درد ہو رہا ہے۔ اے عائشہ یہ بتاؤ اگر تیرا انتقال مجھ سے پہلے ہو گیا تو میں تمہیں غسل دوں، تمہیں کفناؤں، تمہیں دفناؤں، اور اگر میرا انتقال تم سے پہلے ہو جائے تو تم مجھے غسل دو، تم مجھے کفناؤ، کیسا رہے گا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے رسول کی اس بات کو ایک ہلکے انداز میں، ایک مذاق کے انداز میں لیا اور ایک ناز اور نخرے کے انداز میں کہا کہ اللہ کے رسول آپ تو یہی چاہتے ہیں میں مر جاؤں اور آپ دوسری لے آئیں۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس سر درد کی جو تکلیف تھی اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کر کے اس تکلیف کو آپ نے نظر انداز کیا، مگر وہ آپ کی بیماری کا آغاز تھا اور پھر وہ درد آپ کا بڑھتا چلا گیا۔ 11 دن تک آپ نے اس بیماری میں بیمار ہونے کے باوجود 5 ٹائم کی نماز صحابہ کو پڑھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بیماری بہت زیادہ تھی، تکلیف زیادہ تھی۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ 7 الگ الگ کنویں کا پانی لاؤ الگ الگ مشکیزوں میں بھر کے، تاکہ میں 7 الگ الگ کنویں کے پانی سے میں غسل کروں، شاید مجھے آرام ہو جائے۔ اس سے علماء نے ایک نقطہ نکالا ہے کہ بیمار کے علاج میں 7 کی گنتی یہ اہمیت رکھتی ہے۔ اسی لیے بہت سارے جو جادو وغیرہ کا علاج کرتے ہیں، جو راقی لوگ رقیہ کرنے والے، وہ بیر کی 7 پتیاں یا اور بھی جو 7 چیزیں رکھتے ہیں، تو اس کی دلیل وہ یہاں سے دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے 7 الگ الگ کنویں کا پانی منگوایا۔ بہرحال پانی لایا گیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک بہت بڑا ٹب تھا، اسی میں وہ سارا پانی ڈالا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے غسل کیا۔
طبیعت آپ کی تھوڑی فریش ہوئی, تھوڑی تازگی آپ نے محسوس کی, سر کے اوپر آپ نے پٹی باندھی, مسجد میں تشریف لائے, ممبر پر آپ چڑھے, خطبہ دیا آپ نے. یہ آپ کی زندگی کا آخری خطبہ تھا. اس خطبے میں آپ نے اپنے بچوں کا ذکر نہیں کیا, اپنی بیٹی کا ذکر نہیں کیا, اپنی بیویوں کا ذکر نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ میرے بعد میری بیویوں کا خیال رکھنا, ان کا خرچہ دینا, ان کا نان و نفقہ دینا. اس خطبے میں آپ نے اپنے انصار صحابہ کے بارے میں حکم دیا. آپ نے فرمایا لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی چلی جائے گی اور میرے انصار صحابہ کی تعداد کم ہوتی چلی جائے گی, یہاں تک کہ وہ کھانے میں نمک کے برابر ہو جائیں گے. اوصیکم بالانصار, میں تمہیں اپنے انصار صحابہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کرتا ہوں. فإنہم کرشی وعیبتی, میرے انصار صحابہ میرے جسم و جان کی طرح ہیں, انہوں نے اپنی پوری ذمہ داریوں کو ادا کر دیا ہے, اب ان کا حق ان کو دینے کا نمبر آیا ہے. اے میرے صحابہ, میرے بعد جو بھی تم میں سے ذمہ دار بنے گا, مسلمانوں کا حاکم بنے گا, وہ میرے انصار صحابہ کا خاص طور سے خیال رکھے, ان کی نیکیوں کو قبول کرے, ان کی خطاؤں کو درگزر کرے, ان کا خاص طور سے خیال رکھے. اپنے آخری خطبے میں آپ نے انصاری صحابہ کرام کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین. اس کے بعد بیماری کے ان ایام میں آپ کی یہ خواہش تھی کہ آپ حضرت عائشہ کے گھر میں اپنے ایام گزارے. آپ نے ایک روٹیشن سسٹم بنایا تھا, ہفتے کے دنوں کو بانٹا تھا, ایک دن ایک بیوی کے پاس, ایک دن ایک بیوی کے پاس. لیکن آپ کی خواہش تھی کہ آپ اپنے یہ آخری ایام اما عائشہ کے گھر میں گزارے. آپ روزانہ پوچھتے تھے اینا اکون غدن, کل میری باری کہاں ہے. مقصد یہ ہوتا تھا عائشہ کا نمبر کب آئے گا, عائشہ کی باری کب ہے. بیویاں سمجھ گئیں, ساری بیویوں نے متفق ہو کر کے کہا یا رسول اللہ آپ کی مرضی ہے, آپ کا اختیار ہے, ہم کھلے دل سے آپ کو اجازت دے رہے ہیں, آپ جس بیوی کے گھر میں رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں. چنانچہ آپ حضرت عائشہ کے گھر میں آخری ایام آپ نے حضرت عائشہ کے گھر میں گزارے. حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول جب بیمار ہوتے تھے اپنے اوپر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے دم کرتے تھے. آخری دنوں میں جب آپ بیمار تھے, تکلیف میں تھے, میں یہ صورتیں پڑھتی تھیں, آپ کے بدن پر, آپ کے ہاتھوں پہ دم کرتی تھی اور پھر آپ کے ہاتھ کو آپ کے پورے بدن پر پھیرتی تھی کہ شاید اس کی برکت سے آپ ٹھیک ہو جائیں. اسی بیماری کے ایام میں تکلیف اور نقاہت کے باوجود آپ نماز پڑھاتے رہے. آخری نماز جو آپ نے پڑھائی ہے وہ وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کے دن آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی اور سورہ مرسلات کی اس میں آپ نے تلاوت کی. جمعرات کے دن جب عشاء کی نماز کا وقت آیا, صحابہ کرام آپ کے پاس آئے, نماز کا وقت تھا. آپ نے پوچھا اصل الناس, نماز ہو گئی, لوگوں نے پڑھ لی؟ جواب ملا لا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کہا اچھا ایک کام کرو, زعولی ماء فی المخزب, ایک لگن میں ایک ٹب میں پانی بھر کے لاؤ, میں نہاؤں گا, میں غسل کروں. پانی لایا گیا, اللہ کے رسول نے غسل کیا. غسل کرنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے لیکن بے ہوش ہو کے گر پڑے. پھر جب ہوش آیا پوچھا نماز ہو گئی؟ جواب ملا نہیں ہے اللہ کے رسول لوگ آپ کے انتظار ہیں. پھر آپ نے پانی منگوایا, پھر غسل کیا, پھر کھڑے ہونے کا ارادہ کیا, پھر غشی کھا کر کے گر پڑے. 3 مرتبہ ایسا ہوا, آپ سمجھ گئے کہ اب اٹھنے کی طاقت نہیں ہے. آپ نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, جاؤ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. اما عائشہ کہتی ہے میرے دل میں خیال آیا کہ اگر رسول کی زندگی میں رسول کے مصلی پر اگر ابو بکر کھڑے ہوں گے تو لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے, لوگ اس کا غلط مطلب لیں گے. تو میں نے اللہ کے رسول سے معذرت کی, میں نے کہا اللہ کے رسول میرے والد ابو بکر بڑے نرم دل کے ہیں, وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پاتے, مصلی پر آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے, رونے لگیں گے, نماز پڑھا نہیں پائیں گے, یہ خدمت آپ کسی اور کو دیں. حضرت عائشہ نے بار بار یہ بات کہی تو اللہ کے نبی نے ناراض ہو کے کہا انکن لانتن صواحب یوسف, خبردار اے عائشہ تم وہی کام کر رہی ہو جو یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتیں کر رہی.
मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, मेरा हुक्म है, मैं ये बात सख्ती के साथ कह रहा हूं कि अबू बकर से कहो वो लोगों को नमाज पढ़े। चुनांचे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने 17 टाइम की नमाजें रसूल की हयात में, रसूल की जिंदगी में, रसूल के रहते हुए 17 टाइम की नमाजें हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। और इसी में यह इशारा भी था कि रसूल के बाद उम्मत की क़यादत और उम्मत के लीडर होने की हैसियत अगर किसी की है वो तो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। इसीलिए अल्लाह के रसूल के इंतकाल के बाद जब सहाबा में आपस में मशवरा होने लगा कि कौन अल्लाह के रसूल का जानशीन होगा, तो हजरत उमर ने बड़ी पॉइंट की बात कही थी। कहा था जिस हस्ती को अल्लाह के रसूल ने हमारे दीन के लिए चुन लिया, भाई हमारे दीन में सबसे ऊंची इबादत नमाज है, जिस हस्ती को अल्लाह के रसूल ने हमारे दीन के लिए चुन लिया, हम उसे अपने दुनिया के लिए चुन लेते हैं, हम उसे अपनी दुनिया का सरदार बना लेते हैं। 17 टाइम की नमाजें हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। उसी बीमारी के अय्याम में एक दिन आपने कहा हलुम्मू, मेरे पास कलम लाओ, कागज लाओ, मैं कुछ लिख दूं ताकि तुम मेरे बाद गुमराह ना होना। बीमार हैं आप, तकलीफ में हैं, नमाज के लिए नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन आपने लिखने की ख्वाहिश जाहिर। हजरत उमर फारूक उस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हस्बुना किताबुल्लाह, अल्लाह के रसूल बहुत बीमार हैं, तकलीफ में हैं, आपको मजीद तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, हमारे पास कुरान मौजूद है, कुरान हमारे लिए काफी है, अल्लाह के रसूल से कुछ लिखवाने की जरूरत नहीं है। कुछ और लोगों की रायती नहीं, जब अल्लाह के रसूल खुद कह रहे हैं कलम लाओ, कागज लाओ, तो लिखवाया जाए। इस मसले को लेकर के आपस में इख्तलाफ हो गया, ऊंची आवाज में बातें होने लगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुमु अन्नी, चले जाओ यहां से, इख्तलाफ मत करो मेरे पास, मैं जिस हाल में हूं मुझे छोड़ दो, इख्तलाफ मत करो। इससे यह पता चला कि अल्लाह के रसूल जो चीज लिखवाना चाह रहे थे वो कोई ऐसी चीज नहीं थी जो पहले आपने नहीं बताई थी। अगर कोई ऐसी चीज थी जो आपने पहले नहीं बताई थी और उम्मत को बताना जरूरी था, तो किसी के कहने पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे रुक नहीं सकते थे। इसलिए कि आप अल्लाह के रसूल थे, आपका काम था अल्लाह के दीन को पहुंचाना, अल्लाह ने ये जिम्मेदारी आपको दी थी। अगर जैसा कि बाज़ लोगों का कहना है कि अल्लाह के रसूल इस बात का इशारा करना चाह रहे थे मेरे बाद हज़रत अली खलीफा होंगे और मेरे वसी वो होंगे, ये कहना चाह रहे थे, अगर अल्लाह के रसूल वाकई ऐसा कहना चाह रहे थे तो हज़रत उमर की या किसी की भी ये मजाल नहीं थी कि वो रसूल को रोक दे। जो चीज़ उम्मत के लिए ज़रूरी है रसूल किसी के कहने पर उससे रुक नहीं सकते। उसी बीमारी के अय्याम में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के घर में उनके हुजरे में लेटे हुए थे। हजरत आयशा कहती हैं ये मेरे लिए एजाज की बात है, ये मेरे लिए फख्र की बात है कि रसूल अकरम का इंतकाल मेरे हुजरे में मेरी बारी के दिन और मेरे हलक और मेरे सीने के दरमियान हुआ। मेरी गोद में सर रख करके अल्लाह के रसूल इस दुनिया से गए और आखिरी टाइम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दुहन मेरे लुआब दुहन के साथ मिल गया, अल्लाह के रसूल का थूक मेरे थूक के साथ मिल गया। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे, मेरे भाई अब्दुर्रहमान आए, वो मिसवाक कर रहे थे। अल्लाह के नबी को मिसवाक बहुत पसंद थी, आपने मिसवाक की तरफ इशारा किया। अम्मा आयशा समझ गई आप मिसवाक करना चाहते हैं। अम्मा आयशा ने अल्लाह के रसूल की सहूलत और आसानी के लिए उस मिसवाक को अपने दांतों से नरम किया और अपने दांतों से नरम करने के बाद अल्लाह के रसूल के हाथ में दिया और फिर अल्लाह के रसूल ने अपने हाथ से मिसवाक किया। अम्मा आयशा कहती है इस तरीके से मेरा थूक अल्लाह के रसूल की जिंदगी के आखिरी दिन में मेरा थूक और रसूल का थूक मिल गया। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी अय्याम है मेरे प्यारे। सोमवार के दिन आपका इंतकाल हुआ, वफात से एक दिन पहले इतवार को आपकी तबीयत में थोड़ी ताजगी महसूस हुई। आपने हजरत हसन और हुसैन को बुलवाया, उन्हें प्यार किया, उन्हें चूमा। जाहिर ये बड़े लाडले थे अल्लाह के रसूल के, अहले बैत में से थे। अल्लाह के रसूल ने इन दोनों के साथ उम्मत को अच्छा सलूक करने की ताकीद की। आपके पास जो हथियार वगैरह थे मुसलमानों में आपने तकसीम कर। अल्लाह का रसूल दुनिया से इस हाल में आप जा रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी छोड़ के नहीं जा रहे,
کوئی وراثت چھوڑ کے نہیں جا رہے. میرے رسول اگر دنیا دار ہوتے, دنیا طلب ہوتے, تو میرے رسول کو دنیا کمانے کے بڑے موقع ملے تھے میرے بھائی. اللہ کے رسول کی زندگی کے آخری ایام میں وفات سے ایک روز پہلے اپنے سارے ہتھیار وغیرہ مسلمانوں کو دے دیا, اور آپ کی جو زرہ تھی جو میدان جنگ میں پہنی جاتی تھی, وہ زرہ آپ نے ایک یہودی کے ہاتھ گروی رکھی تھی 30 سا جو کے بدلے. اما عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول اس حال میں دنیا سے گئے کہ آپ کی زرہ 30 سا جو کے بدلے یہودی کی یہاں گروی رکھی تھی. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کی زرہ یہودی کی یہاں کیوں گروی رکھی تھی؟ اللہ کے رسول خوددار تھے. آپ جانتے تھے کہ میں اپنے صحابہ کے گھر میں کوئی سامان گروی نہیں رکھ سکتا. صحابہ اپنے نبی کو گروی رکھ کر کے کوئی سامان نہیں دے سکتے. اسی لیے اللہ کے رسول صحابہ سے جلدی کوئی سامان خریدتے نہیں تھے, وہ قیمت نہیں لیتے تھے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوددار تھے. لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا اور لوگوں کے احسان پر رہنا یہ آپ کو گوارا نہیں تھا. اس لیے آپ آخری ٹائم میں آپ کے گھر میں 30 سا جو آئی ہے تو وہ یہودی کے گھر سے آئی ہے. یہودی کو آپ نے اپنی زرہ گروی دی ہے, تب وہ 30 سا جو آپ کے گھر میں آیا ہے. میرے پیارے بھائیوں, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دن سوموار کا دن, پیر کا دن, فجر کی نماز ہو رہی ہے. مسجد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں. اللہ کے رسول اپنے حجرے کے دروازے پر آتے ہیں, حجرے کا پردہ ہٹاتے ہیں, سامنے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں, ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں. اللہ کے رسول کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل جاتی ہے. آپ کو خوشی ہے اس بات کی کہ میرا مشن کامیاب ہے, میرا مقصد کامیاب ہے, میری امت میرے جس ڈگر پہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اس ڈگر پہ قائم ہے. میری امت ایک امام پر اکٹھا ہے, ایک امام ہے, اور میرے صحابہ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. میری امت نماز بھی پڑھ رہی ہے, اپنے امام کی اقتدا بھی کر رہی ہے. یہ وہ جذبات تھے جس نے پیارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ لائی. اللہ کے نبی مسکرانے لگے. حضرت انس کہتے ہیں آپ جب مسکرائے کأن وجہو ورقۃ مصحف, آپ کا چہرہ قرآن کے اوراق کے جیسا چمک رہا تھا. آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا, اتنا خوبصورت تھا کہ قرآن کے اوراق کی طرح آپ کا چہرہ چمک رہا تھا. اور ہم سب صحابہ نے نماز کے دوران آپ کے دروازے پر آنے کو محسوس کر لیا, اور ہم اتنا خوش ہوئے. کئی دن سے اللہ کے رسول بستر سے اٹھ نہیں پا رہے ہیں, اور آج آپ اتنے صحت مند ہیں کہ دروازے تک آئے ہیں, پردے کے پاس آئے ہیں. ہم اتنے خوش ہوئے کہ ہمیں ڈر ہوا کہیں بے قابو ہو کر ہم نماز نہ توڑ دیں, کہیں نماز نہ خراب ہو جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنے لگے, اور یعنی مقصد یہ تھا کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں, اللہ کے رسول آگے آ کر کے نماز پڑھائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ نماز پڑھاتے رہو, اور اس کے بعد آپ نے پردہ گرا دیا. حضرت انس کہتے ہیں یہ آخری دیدار تھا جو رسول اکرم کا صحابہ کو نصیب ہوا. نماز کے دوران صحابہ نے اللہ کے رسول کے دیدار کو محسوس کیا. سوموار کا دن فجر کی نماز صحابہ کرام کو آپ نے پڑھتے ہوئے دیکھا. اس کے بعد آپ اندر حجرے میں تشریف لے گئے, اور جیسے جیسے دن چڑھ رہا ہے محمد عربی کی تکلیف بڑھ رہی ہے, آپ کے درد کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے. اسی وقت آپ نے حضرت عائشہ سے کہا تھا عائشہ خیبر میں اس یہودی عورت نے جو زہر ملا گوشت مجھے کھلایا تھا, اس زہر کی تکلیف آج بھی میں محسوس کر رہا ہوں. اسی لیے علامہ ابن حزم کہتے ہیں اللہ کے رسول کی وفات شہادت کی موت ہے. اللہ کے رسول کی وفات میں اس زہر کا اثر بھی شامل ہے جو اس یہودی عورت نے خیبر کے موقع پہ آپ کو کھلایا تھا. اسی موقع پر آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا آپ سے ملنے کے لیے آئی. یہ رسول کی بڑی لاڈلی بیٹی تھی. اللہ کے رسول کے پاس آئیں, رسول بیمار ہیں, تکلیف میں ہیں. بیٹی کو دیکھتے ہی اللہ کے رسول کی محبت جاگ گئی. فرحب بابنتہ, بخاری کے الفاظ ہیں, آپ نے اپنی بیٹی کا استقبال کیا, کہا مرحبا بابنتی, آؤ میری بیٹی. اپنی بیٹی کو اپنے پاس بٹھایا. بیٹی نے باپ کی تکلیف دیکھی, کہا واہ کر بابا, ہائے میرے ابا کی تکلیف, ہائے میرے ابا کی تکلیف. اللہ کے رسول نے فرمایا لیس علی ابیک کرب بعد اليوم, بیٹی آج کے بعد تیرے باپ کی زندگی میں اب کوئی تکلیف نہیں آئے گی. اس کے بعد اللہ کے وہ رونے لگی,
تھوڑی دیر کے بعد کچھ اور کہا، وہ ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ سے کنارے جا کے پوچھا کہ کیا کہا اللہ کے رسول؟ کہا یہ میرے اور میرے باپ کے بیچ کا ایک راز ہے، میں بتانا نہیں چاہتا۔ جب اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد، وفات کے بعد، حضرت عائشہ نے پھر حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ بتاؤ وہ کیا بات تھی جو اللہ کے رسول نے تمہارے کان میں کہی تو تم ہنسنے لگی، پھر کہا تو رونے لگی؟ کہا جب پہلی مرتبہ اللہ کے رسول نے میرے کان میں یہ کہا تھا، اے فاطمہ، جبریل امین ہر سال رمضان میں ایک بار میرے اوپر قرآن کا دور کرتے تھے۔ اس سال رمضان میں جبریل نے 2 مرتبہ میرے اوپر قرآن کا دور کیا ہے، 2 مرتبہ جبریل سے میں نے قرآن کا دور کیا ہے۔ اے فاطمہ، میرا خیال ہے حضر اجلی، میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اے فاطمہ، میں بہت جلد تم سے جدا ہونے والا ہوں۔ یہ سننا تھا، میں رونے لگی۔ میرے باپ نے فرمایا اتق اللہ وصبری، اے میری بیٹی اللہ سے ڈرنا، میرے انتقال کے بعد کوئی ایسا کام نہ کرنا جو اللہ کو ناراض کرے، اللہ سے ڈرتی رہنا اور صبر سے تو کام لیتی رہنا۔ اس کے بعد جب میں رونے لگی، اللہ کے نبی نے پھر میرے کان میں کہا، یا فاطمہ اما ترضا ان تکونی سیدۃ نساء ھذہ الامہ، اے فاطمہ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو، کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے کہ تم اس امت کی تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو، تم تمام مومنہ عورتوں کی سردار ہو۔ اللہ کے رسول کی زبان سے یہ جملہ سن کر کے میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وفات سے کچھ پہلے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین تھے۔ کبھی آپ چادر اوڑھ لیتے تھے، کبھی چادر پھینک دیتے تھے۔ بے چینی کے اس عالم میں، بے قراری کے اس عالم میں آپ نے اپنی امت کو ایک بہت بڑے فتنے سے خبردار کیا۔ آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ آپ نے دعا بھی کی، اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ تو میری قبر کو بت نہ بننے دینا، میری قبر پر لوگوں کو سجدہ نہ کرنے دینا۔ آج افسوس کی بات ہے، اس رسول نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں بت پرستی اور قبر پرستی اور شرک کے جس فتنے سے منع کیا تھا اپنی امت کو، آج امت کی ایک بڑی تعداد قبر پرستی کو اس فتنے میں مبتلا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ انہی آخری ایام میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور وصیت بھی کی تھی۔ ابن ماجہ کی روایت حضرت ام سلمہ کہتی ہیں، اللہ کے رسول کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، آواز صاف نہیں ادا ہو رہی تھی، میں نے کان لگا کے سنا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت کے لوگوں، نماز کی پابندی کرنا، نماز کا خیال کرنا، نماز کو ضائع نہ کرنا، وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا، اپنے غلاموں کا خیال کرنا، اپنی لونڈیوں کا خیال کرنا، اپنے ملازمین اور اپنے نوکروں کا خیال کرنا، جن کو اللہ نے جن کے اوپر تمہیں اختیار دیا ہے تم ان کا خیال کرنا۔ فدا ہو ابی و امی، وہ رحمت کائنات، وہ رحمت للعالمین، اپنے آخری وقت میں بھی امت کے کمزور طبقے کو نہیں بھولے، اس طبقے کو جو دبایا جا رہا تھا، کچلا جا رہا تھا، اپنے آخری وقت میں اس نبی نے اپنے اس امت کے کمزور طبقے کا خیال رکھا اور کہا کہ غلاموں اور لونڈیوں کا خاص طور سے خیال رکھا۔ سوموار کا دن ہے، چاشت کا وقت ہے، دن جیسے جیسے چڑھ رہا ہے محمد عربی کی تکلیف بڑھ رہی ہے۔ آپ کے سامنے ایک پیالہ رکھا تھا، اما عائشہ فرماتی ہیں اس پیالے میں پانی تھا، رسول اکرم اس پانی میں اپنا ہاتھ ڈالتے تھے اور اپنے چہرے پر پانی کو مل لیتے تھے اور کہتے تھے لا الہ الا اللہ الا ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کی سختیاں ہوتی ہیں۔ آپ موت کی سختیوں سے دوچار ہوئے، اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ موت کی سختیوں کا آنا یہ کوئی خراب چیز نہیں ہے، یہ کوئی اس بات کی علامت نہیں ہے کہ بندہ نعوذ باللہ گنہگار ہے۔ اللہ کے مقدس اور اللہ کے برگزیدہ بندوں پر بھی موت کی سختیاں آئیں اور اللہ کے سب سے محبوب بندے کے اوپر بھی موت کی سختیاں آئیں۔ آپ موت کی سختیوں کو محسوس کر رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے الا ان للموت سکرات، بے شک موت کی سختیاں ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا
اور ہاتھوں کو اٹھا کر کے آپ نے کہا اللہم فی الرفیق الاعلی، اے اللہ تو اپنی رفاقت میں مجھے بلا لے، اے اللہ تو رفیق اعلیٰ ہے، تو سب سے اونچا اور سب سے بلند ہے، میں تیری رفاقت میں آنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کی وہ آیت پڑھی مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اے اللہ تو مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جن پر تیرا انعام ہوا ہے، اپنے نبیوں میں، اپنے صدیقین میں، اپنے شہداء میں، اپنے صالحین میں، اے اللہ تو مجھے شامل کر دے۔ اور یہ کہہ کر کے آپ ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، اما عائشہ فرماتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد آپ کا ہاتھ نیچے گر گیا اور آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ مصیبت تھی میرے بھائیوں جس سے بڑی مصیبت اس امت کے اوپر کبھی نہیں آئی۔ صحابہ کرام کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ حضرت عمر فاروق تو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے، کہتے تھے میرا دل یہ ماننے کو تیار ہی نہیں اللہ کے رسول کا انتقال ہوا ہے۔ اللہ کے رسول آئیں گے اور جتنے منافق ہیں آپ کی امت میں سب کے ہاتھ پیر کاٹ دیں گے۔ اسی موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر ہے وہ بیٹی تھی، باپ کی وفات کا آخری منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ حضرت فاطمہ نے روتے ہوئے کہا تھا یا ابتا، ہائے میرے ابا جان، اجاب ربن دعا، میرے ابا جان نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا۔ یا ابتا من جنت الفردوس مأوا، ہائے میرے ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے۔ یا ابتا الی جبریل ننعا، ہائے میرے ابا جان ہم جبریل کو آپ کی موت کی خبر دے رہے ہیں۔ اس کے بعد جب صحابہ اللہ کے رسول کو دفن کر کے آئے تھے تو حضرت فاطمہ نے حضرت انس سے کہا تھا اطابت انفسکم ان تحسوا علی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب، اے انس تمہارے دل نے کیسے گوارا کیا، تم نے رسول کے اوپر مٹی ڈالی، تم نے رسول کے چہرے پر کیسے مٹی ڈالی، تمہارے دلوں نے کیسے گوارا کیا۔ وہ بھی کیا لمحہ رہا ہوگا میرے بھائی جب صحابہ نے اپنے رسول کے اوپر مٹی ڈالی تھی۔ انتقال کی خبر حضرت ابوبکر صدیق کو ملی، اس وقت آپ مدینہ میں نہیں تھے، مدینہ کے باہر اپنے ایک مکان میں وہ تھے، وہاں سے آئے تو مسجد میں صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، غم کی صدمے کی کیفیت ہے، حضرت عمر کنارے کھڑے ہوئے ہیں، وہ اپنا غصے میں ہیں۔ حضرت ابوبکر کسی سے کوئی بات نہیں کرتے، سیدھے اللہ کے رسول کے حجرے میں آتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے چہرے مبارک کو چادر سے ڈھانک کر کے رکھا گیا، چادر کو ہٹاتے ہیں، اللہ کے رسول کی پیشانی کو چوم لیتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں طبت حیا و میتا، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ زندگی میں بھی پاک تھے اور انتقال کے بعد بھی آپ پاک ہیں، لا یذیقک اللہ موتتین ابدا، اللہ تعالیٰ دو موت سے آپ کو دوچار نہیں کرے، سب کو ایک موت آتی ہے، وہ موت آپ کو آ چکی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق مسجد میں آئے، منبر کے بغل میں، منبر کے قریب میں کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا، اور خطبے میں وہ آیت پڑھی، بڑی مشہور آیت ہے، صحابہ نے پہلے بھی اس آیت کو پڑھا تھا، مگر آج جب ابوبکر صدیق اس آیت کو پڑھ رہے ہیں صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسا لگ رہا ہے یہ آیت ہم نے آج کے پہلے کبھی نہیں سنی تھی، یہ آیت آج نازل ہو رہی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 تھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم، محمد تو ایک رسول ہے، آپ سے پہلے بھی دنیا میں رسول گزر چکے ہیں، افإن مات، اگر آپ کو موت آ جائے، او قتل یا آپ شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو اے مسلمانوں کیا تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے۔ یہ غزوہ احد کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ غزوہ احد میں ایک مرتبہ افواہ اڑی تھی اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا ہے، تو بعض صحابہ نے تلوار پھینک دی تھی اور کہا تھا اب جب اللہ کے رسول دنیا میں نہیں تو ہم کس کے لیے لڑیں، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے موقع کی نزاکت پر کتنی بہترین آیت پڑھی، موقع کی اور حالات کے اعتبار سے کتنی بہترین اور کتنی سٹیک آیت پڑھی، اور یہ آیت پڑھنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے کہا من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ آپ کا انتقال ہو چکا ہے، ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اللہ کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ یہ وہ خطبہ تھا کہ عمر فاروق کہتے ہیں ما تقلنی رجلایا،
یہ خطبہ سننے کے بعد میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹکے، میں گر پڑا اور میرے دل میں یقین پیدا ہو گیا کہ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ سوموار کے دن آپ کا انتقال ہوا۔ جنازے کی نماز کسی ایک امام کی اقتدا میں نہیں پڑھی گئی، صحابہ کرام حجرے میں آتے رہے، جتنی جگہ ہوتی تھی اتنی جگہ میں وہ لوگ کھڑے ہو کر کے اپنے اپنے طور پر انفرادی طور پر جنازے کی نماز آتے گئے، پڑھتے چلے گئے، اور اسی میں کافی تاخیر بھی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے والوں میں آپ کے چچا حضرت عباس کا نام آتا ہے، آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی کا نام آتا ہے، اور آپ کے چچا کے بیٹے حضرت فضل ابن عباس وغیرہ کا نام آتا ہے۔ یہ آپ کے اہل بیت اور آپ کے خاص جو گھر کے لوگ تھے، آپ کی وصیت تھی کہ آپ کو یہی لوگ غسل دیں۔ جب غسل دیا جانے لگا تو ایک سوال پیدا ہوا کہ اللہ کے رسول کے بدن سے کپڑا کیسے اتارا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کے اوپر ایک نیند طاری کر دی گئی، اور صحابہ نے ایک آواز سنی کہ اپنے رسول کو اسی حال میں غسل دو، کپڑے سمیت غسل دو۔ تو کپڑے کے اوپر سے پانی ڈالا جاتا تھا، اور حضرت علی کہتے تھے ہم ایسے ہی آپ کے بدن کو رگڑتے تھے، آپ کے بدن سے کپڑے اتار کر کے آپ کو غسل نہیں دیا گیا۔ 3 سفید سوتی کپڑوں میں آپ کو کفنایا گیا۔ بدھ کے روز آپ کو دفن کیا گیا۔ دفن کرنے کے بارے میں بھی جب اختلاف ہوا تو حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول کی حدیث پڑھ کے سنا دی کہ رسول کا جہاں انتقال ہوتا ہے وہیں آپ کو دفن کیا جاتا ہے، چنانچہ اسی حجرے عائشہ میں آپ کو دفن کیا گیا۔ اور قبر میں اتارنے والوں میں حضرت علی، حضرت اسامہ ابن زید، آپ کے غلام حضرت شقران، اور آپ کے چچا کے بیٹے حضرت فضل ابن عباس وغیرہ کا نام آتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا چند مناظر تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ کے رسول کی وراثت کی بات کریں، کوئی وراثت آپ چھوڑ کے نہیں گئے۔ ایک لے دے کر کے آپ کی اونٹنی تھی جس کا نام قصوہ تھا، ایک کھچر تھا، ہتھیار آپ نے اپنی وفات کے 1 روز پہلے اپنے صحابہ کو ہبہ کر دیے تھے۔ زمین جائیداد جو بھی تھی سب آپ نے کہا تھا ہم انبیاء اپنے پیچھے جو چھوڑ کے جائیں سب صدقہ ہوتا ہے۔ رسول اکرم کی جو 9 بیویاں آپ کے انتقال کے وقت تھیں، ان کے جو حجرے تھے وہ حجرے معمولی چھوٹے چھوٹے حجرے تھے، مٹی کی دیواریں تھیں، کھجور کے جو ہے لکڑیوں کے ان کے چھت اور پلر وغیرہ بنائے گئے تھے، اور ان کی چھت کی اونچائی اتنی تھی کہ حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ میں نے رسول کے حجروں کو دیکھا کہ اگر آدمی کھڑا ہو کر کے ہاتھ لگائے تو چھت کو چھو سکتا تھا۔ چھوٹے اور معمولی کمرے تھے۔ اللہ کے رسول کی یہ زندگی تھی، اور آپ نے اپنی وفات کے پہلے بھی اپنی امت کو اسی دنیا پرستی سے منع کیا تھا۔ میرے رسول اگر چاہتے تو دنیا کی دولت اکٹھا کر سکتے تھے، مگر آپ نے دنیا سے دل نہیں لگایا۔ ایسا بھی موقع آیا آپ ایک معمولی ٹاٹ پر لیٹتے تھے، معمولی چٹائی پر لیٹتے تھے، آپ کی پیٹھ پر نشان پڑ جاتے تھے۔ صحابہ نے آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے لیے آرام دہ بستر کا انتظام کر دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما انا الا کراکب استظل تحت شجرۃ، میں تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں، دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں جو سفر پہ نکلتا ہے اور کسی پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے۔ یہ دنیا میرے لیے وقتی آرام گاہ ہے، یہ میری منزل نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ کے سچے رسول تھے، اس کی ایک علامت اور ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اگر آپ نعوذ باللہ اگر آپ دنیا کے لیے اور شہرت کے لیے اور دنیا کمانے کے لیے اگر آپ نے رسالت کا دعویٰ کیا ہوتا تو آپ کا جب انتقال ہوا تھا تو یہ حالات نہ ہوتے کہ آپ کی زرع یہودی کے گھر گروی رکھی ہے اور آپ کوئی پراپرٹی اور کوئی زمین اور جائیداد چھوڑ کے نہیں جا رہے۔ جس دن اللہ کے رسول کا انتقال ہوا، حضرت انس کہتے ہیں اللہ کی قسم جس دن میرا نبی مدینے میں آیا، جس دن ہمارے رسول مدینے میں آئے، اس دن سے زیادہ روشن دن ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اور جس دن اللہ کے رسول کا انتقال ہوا اس دن سے زیادہ تاریک اور اندھیرے والا دن ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ اور حضرت انس کہتے ہیں ہم نے رسول کی قبر پہ مٹی دینے کے بعد ابھی ہاتھ بھی نہیں جھاڑے تھے، حتی انکرنا قلوبنا، ہمیں اپنے دل بدلے ہوئے محسوس ہوئے۔ رسول کے جانے سے وہ برکت چلی گئی جو رسول کے ساتھ تھی، ہمارے دلوں کی کیفیت اور دل کے حالات ہم نے بدلے ہوئے محسوس کیے۔ اور سب سے بڑا جو نقصان ہوا رسول اکرم فدا ہو ابی و امی کے انتقال سے اور آپ کی وفات سے، کہ اب قیامت تک جبریل امین اللہ کی طرف سے وحی لے کر کے نہیں آئے، اب قرآن اترنے والا نہیں ہے، اب اللہ کی طرف سے ہماری رہنمائی کے لیے اب کوئی اور آیت اترنے والی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا صدمہ تھا جو صحابہ کو پہنچا۔
اسی لیے اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد حضرت ام ایمن جو اللہ کے رسول کی دایا تھیں، اللہ کے رسول کو دودھ پلایا تھا انہوں نے، اور اللہ کے رسول ان کا ماں کی طرح احترام کرتے تھے، تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ان سے ملنے کے لیے گئے۔ جب وہاں گئے تو ام ایمن اللہ کے رسول کو یاد کر کے رونے لگی، تو حضرت ابو بکر اور عمر نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ اے ام ایمن، اللہ تعالیٰ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ ہمارے رسول کے لیے زیادہ بہتر ہیں۔ حضرت ام ایمن نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں، اتنا تو مجھے بھی پتا ہے کہ اللہ کے رسول اپنے رب کے پاس اور زیادہ آرام سے ہیں، میں اس لیے رو رہی ہوں ان الوحی قد انقطع من السماء، اب آسمان سے قرآن اترنے والا نہیں ہے، اب وحی نازل ہونے والی نہیں ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، ام ایمن نے جب یہ جملہ کہا ہے، ابو بکر و عمر زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے واقعی یہ اس پہلو پر ہم نے غور نہیں کیا تھا، واقعی میں یہ چیز اب ہمیں محسوس ہونے والی نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بعض صحابہ کرام تو کئی ہفتے اور مہینے صدمے اور غم کی تکلیف سے دوچار رہے۔ بہرحال بعد میں جب صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ منتخب کیا تو انہوں نے بہت حد تک حالات کو کنٹرول کیا، ورنہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد بہت بڑے بڑے یعنی جھٹکے اور بہت بڑے بڑے حملے مسلمانوں کے اوپر ہونے کے لیے تیار تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بڑی حکمت کے ساتھ ان سب کا سامنا کیا۔ تو یہ اللہ کے رسول کی زندگی کے آخری ایام تھے جو میں نے مختصراً آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ میں آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین، سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر آج ہم نے اثر سے لے کر اب تک گفتگو سنی ہے، اللہ تعالی ہمیں اپنے رسول کی سیرت کے ان پہلوؤں کو سمجھنے کی اور ان کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے بچوں کی ویسے تربیت کرنے کی توفیق دے جیسے رسول نے تربیت کی ہے اور کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ ویسے ہی بہترین سلوک کرنے کی توفیق دے جیسے اللہ کے رسول کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے رسول سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔